ایک تو یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ مقدمات میں سرخرو ہو رہے ہیں، اور دوسرا جو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن یقین دہانیت تو قرار ہے، لیکن پھر بھی یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، میرا اپنے خیال جو پہلے میاں صاحب کی بریت پہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے اور حق سچ کی فتح ہوئی ہے، انصاف ملے، اور یہی ہم کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ جو انتقامی کارروائی کی گئی ہے بڑی سازش تھی، وہ آپ کو ہی پتہ ہے، ساری قوم کو پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا میاں صاحب کو۔ لیکن جہاں تک الیکشن کی بات ہے، الیکشن انشاءاللہ 8 فروری کو ہوں گے، اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہو سکتا ہے کچھ جو تجزیہ کار ہوتے ہیں یا کچھ ٹی وی پہ، حالانکہ چیف جسٹس صاحب نے کہا بھی ہے کہ اس امپریشن کو مت کریٹ کریں، مت یہ امپریشن ہوئے ٹی وی پہ بات کر کے کہ الیکشن شاید ڈیلے ہو جائیں۔ انہوں نے اس وقت جب تھا یہ کہ اس وقت یہ بات ہوئی تھی، اور الیکشن کمیشن نے بھی اس کا سخت نوٹس لیا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا پیمرا کو بھی چٹھی لکھی ہے کہ یہ ٹی وی پہ جو باتیں ہوتی ہیں اس کا ریکارڈ بھی ہم بھیجیں ہیں، لیکن اب جو ڈیلے ہونے کی وجہ تھی وہ تھی حلقہ بندی کا فائنل ہونا، وہ کل کی ہو گئی ہے، شائع ہو گئی ہے، اب کوئی وجہ نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ کوئی جی فلان جگہ لا اینڈ آرڈر ہے، کوئی امن نہیں ہے، تو پاکستان میں تو وہ معاملات چلتے رہتے ہیں اور چلتے رہیں گے، اللہ ختم کرے ان معاملات کو، یہ امن آئے۔ لیکن الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، اور انشاءاللہ ضرور ہوں گے، اور ہونے چاہیے۔ الیکشن ہوں گے ہی تو ملک میرا حال اسٹیبلٹی کی طرف جائے گا اور آگے بڑھے گا۔ صاحب، فیض آباد جو دھرنا ہے اس کی بارگشت بڑی ہے، بڑی خبروں میں آ رہی ہے کسی ادارے کا کوئی اس میں کردار تھا، تو کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، کمیشن دوبارہ، پہلے بھی ایک کمیشن تھا لیکن اب دوبارہ چیف جسٹس صاحب نے کوئی ایک کہا ہے کسی کمیشن کے ممبران مقرر کیے ہیں، تو وہاں پہ سبھی کی بیانات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں جو اس وقت اعلیٰ عہدوں پہ تھے، کوئی وزیر داخلہ تھا، کوئی وزیر اعظم تھا، یا دوسرے متعلقین تھے۔ تو جب ان کی رپورٹ آئے گی تو پتہ چل جائے گا کہ کون کون ملوث تھا اور کس کس نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے وہ دھرنے میں، تو وہ قوم کو بھی پتہ چل جائے گا اور سارے معاملات جو ہیں وہ اشکارا ہو جائیں گے۔ ساری بات ہے، آپ کا انتخابی مہم جو ہے وہ دورے کر رہے ہیں اپنے حلقوں کے، تو مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ ہے کسانوں کے حوالے سے، مزدوروں کے حوالے سے، عام آدمی کے حوالے سے، وہ آپ نے کیا پیکچز ہیں، کیا منشور ہے؟ دیکھیں، منشور تو ہر شعبہ کے متعلق ہے، جو نیا منشور ہمارا بن چکا ہے وہ منظر عام پہ آ جائے گا۔ وہ لوکل گورنمنٹ کے سسٹم پہ ہے، وہ عدالتی نظام پہ ہے، وہ انصاف کے نظام پہ ہے، جو جس کو جوڈیشل ہم ریفارمز کہتے ہیں۔ جہاں تک عام آدمی کا تعلق ہے، دیکھیں وہ تو بڑی میرا خیال سب سے پرائورٹی کی ہماری بات ہے کہ ایک خوشحالی کا جو سفر میاں نواز شریف صاحب نے 2017 میں ختم کیا تھا، ان کی حکومت کو ختم کر کے وہ دوبارہ شروع کریں گے، اور اسی جگہ سے سٹارٹ کر کے پاکستان کو ایک خوشحال ترقی یافتہ پاکستان بنائیں گے، جہاں عام آدمی کو بہتر زندگی کے مواقع ملیں گے۔ اور اس وقت جو مہنگائی کی بات ہوتی ہے زیادہ، 2-2.5% مہنگائی تھی جو فوڈ آئٹم تھے، 4% تھی جو عام مہنگائی تھی، اور 12% ہمیں ملی تھی اس وقت پیپلز پارٹی سے 13 میں۔ تو وہ اس وقت پاکستان خوشحال اور ترقی کرتا ہوا پاکستان تھا، اور انشاءاللہ وہی پاکستان آپ دیکھیں گے الیکشن کے بعد جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے۔ صوبہ سندھ ان کا اصل پنجاب میں وہ کر رہے ہیں، کیوں ایسے؟ یار یہ الیکشن کی ساری باتیں ہیں، ان کا تو واقعی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں پہ تو ہمیں تو بڑا الیکشن کمیشن نے بھی کافی چیزیں روکی ہوئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں الیکشن میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اس پارٹی یا اس پارٹی کے متعلق، جس طرح وہ 16 مہینے کی حکومت، سب سے زیادہ اختیارات ان کے پاس تھے پیپلز پارٹی کے، سب سے زیادہ اچھی جو متعلقہ وزارتیں تھیں، جو اہم وزارتیں ہوتی ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے پاس تھیں۔ تو اب وہ جو بات کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ میرا الیکشن کی باتیں ہیں، الیکشن میں ختم ہو جائیں گے۔